نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دے اندر درود و سلام دا ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ احزاب دی 56ویں ہے پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا۔ اس ہے پاک سنے رب نے ارشاد فرمایا کہ یہ ذرا بھی شک نہیں کہ اللہ جل شانہ اور دے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے درود بھیج دے رہے۔ اے ایمان والےو تسی بھی انہاں تے درود اور سلام بھیجو۔ اس ہے پاک سنے رب نے فرمایا کہ جو میں گل کر رہے ہیں کوئی شک نہ کریو کسی بھی طرح دا، حق کو یقین کر لو میری اس گل دا کہ میں اور میرے فرشتے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہوتے ہمیشہ درود بھیجتے رہنے ہیں۔ اور اے ایمان والےو اللہ رب العزت نے ایمان والیاں نو بلایا، وہ لوگ جنہوں نے زبان دے نال دلوں ایمان لے آندا اور قلباً ذات مولا چ ڈب کے نماز عشق نیت کے روزے اللہ دی اس نیتی نماز عشق نو ترقی دتے دندے رہندے ہیں اور ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور چ رہندے نے، سر تو پیروں تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا بن جاندے ہیں۔ سب کچھ سچے باشرہ پیر و مرشد تے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ سونے تے دکھی انسانیت تے فلاحی اداریاں تے خیر دیاں کماں چ سب کچھ قربان کر دے ہیں، ساری زندگی اللہ دی مہمانی جو گزار دے ہیں، اللہ سونے دے توکل تے گزار دے ہیں۔ تے اللہ دا وعدہ ہے کہ جیڑا میرے توکل تے گزار دا میرے کام چ رہندا تے اودیاں ساریاں ضرورتاں میں پوریاں کراں گا۔ حدیث پاک دے اندر ہے اللہ دا وعدہ ہے۔ تے اے لوگ جیڑے بھی ایمان نہیں لے آئے جویں کہ ایمان لے آن دا حق ہے، جویں کہ سونے رب نے قرآن چ دسیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والےو ایمان لے آؤ اللہ اور دے رسول دے اوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جنہاں گھڑیاں ہوتے تو ایمان لے آندا انہاں نوں اللہ دعوت دتی ہے کہ دلوں ایمان لے آؤ، سچا ایمان لے آؤ، تے جنہاں سچا ایمان لے آندا اللہ نے انہاں نوں بلایا۔ باقی دنیا دے انسان جنہیں کافر ہے، منافق ہے، افلاطونی ہے، دجالی ہے، گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں نے، 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی غیر شرع بابے نے، نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانیت اسکالر نے، اسلام و انسانیت دشمن قوتاں جنیاں نے، انہوں نے نہیں بلایا اللہ نے اس لئی کہ نعمت عظیم ہے اور ایک خاص الخاص نعمت ہے کہ اللہ رب العزت خاصاں نوں دینا چاہندا ہے یہ نعمت۔ اس واسطے سونے رب نے انہوں نے بلایا جیڑے سچے دلوں ایمان لے آئے اور سر تو پیروں تک اللہ دے ہو گئے نے، جنہاں تمام شیطانی نصاباں دستوراں منشوراں تو منہ موڑ کے منافقاں گمراہ فرقیاں دے بنائے تبلیغی نصاباں نو دفن کر کے قرآن و سنت نو مضبوطی نہ پڑھیا ہے، ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے اور پیر پیشوا کولوں اپنے بادشاہ زندہ دل پیر پیشوا کولوں نوری کنیکشن حاصل کر کے شیطانی نیٹ ورک نال رابطہ توڑیا، حزب الشیطان نال رابطہ توڑیا
توحیدی محمدی نوری نیٹورک نہ رابطہ کیتا حزب اللہ نہ اور راہ مولا دے مسافر بن گئے تلاش مولا جی لگ گئے روح نو اللہ طرف دوڑایا جیسا کہ سونے رب دا قرآن چ وعدہ اور دسیا اللہ نے ورنہ الی ربک المنتہا اے انسانوں تہاڈی آخری منزل تہاڈا اللہ آ اور دل تو لے کے اللہ دی بارگاہ تک جان والے رستہ سیدھا رستہ جیسا کہ سونے رب نے قرآن چ فرمایا وَلَلَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ کہ سیدھا رستہ ہونا اللہ تک جا پہنچتا اللہ تک رسائی انسان دی فطرت ایسے واسطے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام پدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں تو اے سیر مکان لامکان سے دور نہیں وہ جلوہ گاہ تیری خاکدان سے دور نہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بنا اللہ رب العزت نے قرآن دسیا کہ انسانوں میں تو اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا اپنے عرفان واسطے پیدا کیتا حقیقی عرفان معرفت پہچان ادو ہی ہوندی جدوں انسان دل دے آئینے دل دیاں اکھاں نہ دے مولا کر لیندا وہ طریقہ بھی سونے رب نے قرآن چ دس دتا کہ پھر پیشوا دے راہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے راہیں ہی تسی میری بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتے ہو اور کوئی ذریعہ نہیں یہی میرا طریقہ یہی میری سنت ہے سو عرض کر رہا سی کہ اے لوگ ہے کہ جو دلوں ہی مان لیا انہیں آتی اللہ آتی رسول چ فنا ہو چکے نے اللہ رسول دی محبت و اطاعت چ فنا ہو چکے نے خلق خدا واسطے نفع بخش بن گئے بے ضرر ہو گئے خلق خدا واسطے آسانیاں پیدا کرنے والے ہو گئے سب دا بھلا کرنے والے ہو گئے لوکاں دی تکلیفاں دین دے اتنے صبر کرنے والے لوگ نے کائنات دے اتنے نیویں نیویں چلن والے لوگ ہیں کدے دشمن کو بدلہ نہیں لیندے ہمیشہ بھلا کردے سب دا اپنیاں دا بھی پرایاں دا بھی دوستاں دا بھی دشمناں دا بھی اے وہ سچے اللہ والے نے اے وہی سچے ایمان والے نے انہاں نوں اللہ رب العزت نے بلایا عظیم و شان انعام دینا واسطے اور سنے رب نے انہاں نوں بلا کے گل کہی کہ ایمان والے تسی بھی درود بھیجو یعنی میرے نہ شریک ہو جائے اس کام دے میرے فرشتیاں نال شریک ہو جائے اس کام کسی بھی کام وچ اللہ رب العزت انساناں دے معاملے چ شریک نہیں ہے واحد اے درود پاک و وظیفہ جے اللہ سونا شریک ہے اپنے بندیاں دے نال سچے ایمان والیاں نال تو سونے رب نے آخیا کہ میں تو میرے فرشتے دا درود بھیج دیا ایمان والے تسی بھی درود بھیجو لیکن تمہیں ایک انعام ہور میں دینا وسلموا تسلیما کہ تسی سلام بھی بھیجو میرے حبیب دے اتے یہ تمہیں مزید انعام ہے تو جنہاں بھی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام بھیجیا وہ دونوں جہانہ چ کامیاب ہے جیسا کہ حضور مولانا مرزا صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بھیجیا تو امر ہو گیا کیونکہ اللہ دے ہاں قبول ہو گیا درود پاک جڑا ہے یہ ذکر بھی ہے عبادت بھی ہے دعا بھی ہے آب حیات بھی ہے نسخہ کیمیا بھی ہے نسخہ شفا بھی ہے اللہ حاضر قیاس درود پاک ہر غم دا دکھ دا مصیبت دا پریشانی دا ٹینشن دا ظاہری بات نہیں بیماریاں دا نفسیاتی جسمانی روحانی بیماریاں دا دنیا آخرت دے کامیابیاں دا عروج دا نسخہ کیمیا ہے درود پاک خوش قسمت آ لوگ جنہوں درود پاک دی نعمت میسر آ گئے یہ وہ وظیفہ ہے کہ جہدے بغیر نماز ہی مکمل نہیں ہوندی
اور یہ وہ وظیفہ ہے جہاں رب سونا خود کرتا ہے، فرشتے بھی کر رہا ہے، تے اپنے نوں بلا کے سونے رب نے یہ گل کہی ہے کہ اے نعمت میرے کو تسی لے لو تے ایمان والو دونوں جہاناں دیاں کامیابیاں حاصل کر لو، ہر طرح دیاں برکتاں خیراں فلاواں حاصل کر لو، اور یہ درود پاک تانوں میری بارگاہ تک لے جائے گا، اور یہ درود پاک تانوں میرا دیدار کرا دے گا ایسے دنیا دل دے آئی نے دل دیاں اکھاں نال، تے جدوں تانوں یہ نعمت عظمت دولت کبریٰ حاصل ہوگی تے پھر آخرت دے وچ تانوں سر دیاں اکھاں نال کھلیاں اکھاں نال دیدار الہی نصیب ہوئے گا۔ خود سنے رب نے بھی قرآن چ دس جڑے دنیا دے وچ میرے دیدار تو انے ہیں وہ آخرت وچ بھی انے ہون گے، اور جنہاں میرے دیدار دا انکار کیتا قرآن سنے رب نے دس دتا کہ انہاں دے سارے اعمال ضائع، میں بغیر حساب تو ہی انہوں نے جہنم سڑ دیاں گا، اور یہ لوگ خسارے وچ آ۔ یا میرے بندے اگر تسی میرا دیدار کرنا چاہتے ہو قرآن چ فرمایا سنے رب نے فلیعمل عملا صالحا، صالح عمل کرو، یعنی قرآن و سنت درود کے مطابق عمل کرو پاک دل نہ، جب تک فنائے نفس انسان حاصل نہیں کرتا کدے فنائے قلب حاصل نہیں کر سکتا، دل پاک نہیں ہو سکتا۔ اسی واسطے قلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض۔ کسی شخص نے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ تانوں اللہ رب العزت نے انی عروج عزت کمال اور ایسا خوبصورت کلام شاعری کرن دی توفیق کیویں حاصل ہوئی جڑی عصر حاضر سے کسی نوں حاصل نہیں ہوئی؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ میں گن کے 1 کروڑ واری درود پاک پڑھیا، یہ سب وہ درود پاک دیاں برکتاں نے۔ حضرت امام شیرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے اللہ کی طرف جان دے بڑے رستے نے، لیکن درود پاک نزدیک ترین رستہ ہے۔ آج دی ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر انسان دونوں جہاناں چ کامیابیاں چاہتا، عزتاں برکتاں عروج شفاواں خیر دنیاوی مقاصد دا حصول چاہتا ہے کسی بھی طرح کا جائز، تو یہ درود پاک بہت ذریعہ ہے۔ تو اس نسخہ کیمیا تو نسخہ شفا تو آب حیات تو فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اج وقت ہے، گزرا وقت آنا کوئی نہیں، آن والا اعتبار کوئی نہیں، موجودہ سا لمحہ قیمتی ہے، سن چاہیے سچے دلوں درود پاک پڑھیے تے اور درود پاک دی کثرت انسان نو کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دے گی، پھر پیشوا دی مدد نہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں حضوری خدا پہنچا کے دیدار الہی دی نعمت دلوا دیں گے۔ تے انسان نو چاہیے اللہ دے ایڈے بڑے انعام دے اتے یہ مہربانی ہے میرے سونے رب نے سانو نسخہ کیمیا اکثر اعظم دتی ہے، اس کو فائدہ حاصل کریے اور دنیا آخرت دیاں کامیابیاں حاصل کریے۔ تے بدقسمت اور شخص جنہوں درود و سلام دے توفیق نہیں ملتی، خوش قسمت اور شخص جنہوں درود و سلام دی نعمت عظمہ دولت کبریٰ حاصل ہو گئی۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین بے سہارا انسان سوائے تیرے پیشوا تو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے۔ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین بے سہارا انسان سوائے تیرے پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے، تیری سونی پاک ذات دے ساڈا کوئی سہارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سہارا عطا فرمائے، معاصو اللہ دیاں لاشاں قدورتاں غلاظتاں گندگیاں تو بچائیں، اور درود پاک زیادہ تو زیادہ پڑھ کے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضری اور اپنی بارگاہ تک دائمی رسائی نصیب فرمائے، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائے۔ اللہ بس
باقی سب حوث ہے وما علینا الا البلاغ المبین.